الرحمن الرحيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم ولا تقربوا اور تم قریب بھی نہ جاؤ الفواحش بے حیائیوں کے ما ظہر منہا جو ظاہر ہو ان بے حیائیوں سے وما بطن اور جو پوشیدہ ہو ولا تقتلوا اور تم قتل نہ کرو النفس کسی جان کو کسی انسان کو التی وہ جان حرم اللہ نے حرام فرمایا ہے الا بالحق مگر حق کے ساتھ سچ کے ساتھ ذالکم وصاکم بہ اس بات کا اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ رکھو اور تاکہ تم عقل رکھو۔ یہ آج کے درس کی ایک آیت کریمہ ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 10 حرام کردہ اشیاء میں سے 3 چیزوں کو بیان فرمایا جو تمام شریعتوں کے اندر مشترک تھی۔ تورات کا خلاصہ، انجیل کا خلاصہ، زبور کا خلاصہ، خود قرآن کا خلاصہ، تمام نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ، یہ 10 باتیں ہیں۔ ان میں سے 3 پہلے گزری، 2 آج کے اس درس میں بیان ہیں۔ پہلی بات گزری کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ہمیشہ موحد رہو، توحید کی زندگی پہ قائم و دائم رہو۔ دوسری بات، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اللہ نے شرک کو حرام فرمایا، ماں باپ کی گستاخی کو اور ان کی نافرمانی کو حرام فرمایا۔ اور تیسری بات کہ تم اپنی اولادوں کو محتاجی غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ تمام شریعتوں میں حرام تھا۔ چوتھی بات آج کے درس کی اس آیت کریمہ میں ولا تقربوا تم قریب بھی نہ جاؤ الفواحش، فواحش جمع فاحشہ کی، فاحشہ کا معنی کھلی بے حیائی، تم کھلی بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ما ظہر منہا جو اس سے ظاہر ہو، وما بطن اور جو اس سے پوشیدہ ہو۔ 2 لفظ عام طور پر بولے جاتے ہیں، ایک لفظ فاحشہ کا، دوسرا منکر کا، دونوں کبیرہ گناہ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جو فاحشہ ہے اس کا تعلق کھلی بے حیائی کے ساتھ ہے، جیسا کہ زنا، ہم جنس پرستی، گانا بجانا، ڈانس کرنا، مردوں عورتوں کا اختلاط اور اس طرح کی جتنی واہیات، تباہیات، فضولیات، لغویات ہیں جن کا تعلق بے حیائی کے ساتھ، کپڑے کم پہننا، جتنی ضرورت ہے سطر کھلا رہے یا بالکل نہ پہننا، پھر اس طرح کی تصاویر ہوں، ویڈیوز ہوں اور آڈیوز ہوں، ان کا سننا دیکھنا، یہ سب کی سب چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ دوسرا لفظ منکر، منکر کا معنی عام گناہ، بے حیائی تو نہیں ہے لیکن عام گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، جھوٹ بولنا، اس طرح کے بہت سارے گناہ یہ منکر میں آ جائیں گے۔ قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ جو ہر خطبے میں ہم خطبہ سے سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، 3 باتوں کے کرنے کا حکم ہے، 3 باتوں سے روکا گیا۔ جن 3 باتوں سے روکا گیا ہے، وینہی اللہ نے روکا ہے، وہ روکتا ہے، منع کرتا ہے تمہیں، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور نامعقول کاموں سے، گناہ کے کاموں سے، والبغی اور سرکشی سے، لعلکم تذکرون تاکہ تم سمجھو۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں گویا کہ اللہ نے سمندر کو ایک لوٹے کے اندر، کوزے کے اندر بند کر دیا۔ پورے قرآن پاک کا خلاصہ اللہ نے بیان فرمایا
3 کرنے کے کام، 3 نہ کرنے کے کام، ان کاموں میں سے ایک کام کھلی بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اسپیشلی طور پر یہاں پر اللہ فرمایا ما ظہر منہا وما بطن، جو اس سے ظاہر ہے اس کو بھی چھوڑ دو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، چھوڑنا تو دور کی بات، اور جو باطن اندر ہے، چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہی ہے بھی وہ بے حیائی، فرمایا اس کو بھی تم چھوڑ دو۔ اندر کیا ہے؟ زنا کی محبت رکھنا، ہم جنس پرست ہونا، گالی کی سوچ رکھنا، جھگڑے کی سوچ رکھنا، بے حیائی کی سوچ رکھنا، ان کی لذتوں کے پیچھے پڑے رہنا، آزادانہ نظروں کا استعمال کرنا، یہ سب چیزیں اسی میں آ جائیں گی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا آدھا ایمان ہے، بعض جگہ آتا ہے نصف الایمان، آدھا ایمان اور اعمال ہیں، اور آدھا ایمان ہماری حیا ہے۔ حیا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں زبان کو غلط استعمال کیوں کروں، حیا ہے تو انسان 100 دفعہ سوچے گا کہ میں نظر کا غلط استعمال کیوں کروں، حیا ہے تو انسان سوچتا ہے میں گندی سوچ کیوں رکھوں، حیا ہے تو انسان سوچتا ہے میں دل کے اندر گناہ کے، بے حیائی کے منصوبے کیوں بنا رہا ہوں۔ گانے بجانے کے پروگرام میں، ڈانس کے پروگرام میں، عورتوں کے ساتھ اختلاط، واہیات، تباہیات، فضولیات، لغویات، ان کاموں میں کیوں لگوں میں؟ اگر میں اپنی عورتوں کے لیے پسند نہیں کرتا، اپنی بیوی کے لیے پسند نہیں کرتا، اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا، بہن ماں کے لیے پسند نہیں کرتا، رشتہ داروں کے لیے پسند نہیں کرتا، تو دوسروں کی جو عورتیں ہیں وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی خالہ ہے، وہ لوگ بھی نہیں چاہتے غیرت والے۔ اس لیے حیا ہے تو انسان رک جائے گا، بے حیا ہے تو کر جائے گا سب کچھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یوں بیان فرمایا اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، تیرے اندر اگر حیا نہیں ہے پھر تیری مرضی ہے، جو تو چاہے کر۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ان الایمان والحیاء قرناء اذا رفع احدهما رفع الاخر، ایمان اور حیا یہ دونوں ہمیشہ اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ کون کون سی چیزیں جی؟ ایک ایمان کی جگہ کیا ہے؟ دل۔ التقویٰ ہا ہونا، حضور نے 3 دفعہ فرمایا تقویٰ یہاں ہے، ایمان یہاں ہے، ایمان یہاں ہے۔ اس کے بول منہ میں ہوتے ہیں، زبان ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کی جگہ جو ہے نا، جگہ اصل، اب گونگا تو نہیں بول سکتا، پھر بھی وہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس کا ایمان ہے، بے شک زبان نہیں ہے۔ یہ کسی کی زبان کو کاٹ دیا جائے، ایمان کے بول تو نہیں سکتا لیکن دل میں ایمان ہے، تو ایمان کی جگہ کیا ہے؟ دل۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں چیزیں اکٹھی رہتی ہیں، کیا کیا؟ ایمان اور حیا۔ جس طرح ایمان دل میں ہے، حیا بھی کدھر ہوتی ہے؟ دل میں، پھر آنکھوں میں آتی ہے وہ چیز۔ جس طرح ایمان دل میں ہے، اس کے بول منہ میں آتے ہیں، اس کے الفاظ آتے ہیں، اسی طرح حیا دل میں ہے تو زبان پہ پھر کیا آئے گی؟ بے حیائی کی بات نہیں آئے گی، حیا کی بات آئے گی۔ تو میں یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، اگر ان میں سے ایک اٹھ جائے تو دوسرا اٹھ جاتا ہے۔ بندہ مومن نہ رہے تو پھر بے حیا ہو جائے گا، بندہ حیادان نہ رہے تو رفتہ رفتہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان ہی سلب ہو جائے۔ یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے، نبیوں سے محبت کرنے والوں، پیار کرنے والوں، اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں وہ نبیوں کی سنت، تمام نبیوں کی، مرسلین جمع مرسل کی، تمام رسولوں کی، نبیوں کی سنت۔ ان میں سے سب سے اول نمبر پہ حضور نے فرمایا الحیا، حیا تمام نبیوں کی سنت۔ جو آزادانہ زبان کا استعمال کا، اس میں گالی بھی ہے، گالی، یہ گالی کھلی بے حیا، یہ یاد رہے۔ ہم اپنے بھائیوں کو ماں کی گالی ننگی دیتے ہیں، اے کتی کے بیٹے، الیاذ باللہ جی، اے فلاں کے بیٹے، فلاں کے بیٹے، کیا کیا ہم کہہ دیتے ہیں منہ سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ خیال بھی نہیں آتا میں گالی کس کو دے رہا ہوں، یہ تو میں اپنی ماں کو گالی دے رہا ہوں، باپ کو گالی دے رہا ہوں، اے فلاں کے بیٹے، فلاں کے بیٹے۔ اور جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر سمجھ آتی ہے اوہ میں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ منہ سے نکال لیا تھا۔ تو یہ کھلی بے حیائی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے نمبر پہ فرمایا کہ حیا تمام نبیوں کی سنت۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا مسواک، منہ صاف ستھرا رکھتے تھے، پاک رکھتے تھے، منہ کی پاکیزگی تمام نبیوں کی سنت۔
تیسرے نمبر پر میں والتعطر، خوشبو لگانا تمام نبیوں کی سنت، والنکاح، اور نکاح کرنا تمام نبیوں کی سنت ہے۔ ان 4 سنتوں میں سے ایک سنت کیا ہے؟ وہ حیاداری کی زندگی۔ تو ساری زندگی حیا کی زندگی گزاری ہے۔ خصوصاً میں درخواست کروں گا، یہ زمانہ نیٹ کا زمانہ ہے، ہر شخص بوڑھا جوان امیر غریب اس کے پاس موبائل موجود ہے، تو ہر آدمی اپنے مزاج کے مطابق اس میں حصہ ڈالتا ہے۔ بعض نیکیاں تو اس میں ہم نے حصہ ڈالا، ہم چلے بھی گئے تو نیکی زندہ رہے گی، لیکن جن گناہوں میں ہم نے نادانی کی وجہ سے حصہ ڈالا اور وہ دنیا میں نشر ہو گئی، ہم زندہ رہیں نہ رہیں ہمارا وہ گناہ زندہ رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ توبہ بھی کر لیا لیکن اس سے کئی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ آیت کریمہ جہاں تہمت لگی تھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اللہ نے بہت ساری باتوں میں سے آخری بات ایک فرمائی تھی، ان الذین یحبون، اس پہ غور فرمائیے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں بے حیائی لوگوں میں عام ہو جائے، لوگوں میں بے حیائی عام ہو جائے، اور یہ مسلمان کا وتیرہ نہیں ہو سکتا، یہ کافر کا وتیرہ ہے۔ 5ویں پارے کے بالکل پہلے ورقے پہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيُرِيدُونَ شَهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور چاہتے ہیں وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو شہوات کے پجاری ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، تو تم گناہوں کی طرف، بے حیائیوں کی طرف مکمل طور پہ تم لگ جاؤ، تم کسی کام کے نہ رہو۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے جو فلم کے دیکھنے میں لگا ہے 4 گھنٹے 3 گھنٹے، وہ کہتا ہے کوئی کام نہیں ہو سکتا، ماں باپ کی کوئی کام نہیں ہو سکتا، بیوی بچوں کا کوئی دوسرا کام نہیں، کھانا پینا نماز ہے، باقی جتنے معاملات ہیں سب کو یکسر وہ سائڈ پہ رکھے گا، اب وہ 2 گھنٹے اس کے بس وہ پکے ادھر ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے۔ یہ کافروں کا وتیرہ ہے، کافروں کا طرز ہے۔ تو فرمایا جو یہ چاہتے ہیں بے حیائی پھیل جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت میں شدید عذاب ہے۔ تو اللہ نے دنیا آخرت کے بارے میں فرمایا وہ ذلیل ہوں گے۔ تو یہاں تمام نبیوں کا جو تعلیمات کا خلاصہ ہے وہ یہ بات ہے کہ بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ جو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے گا تو آگے بڑھے گا، جو نظر غلط استعمال کرے گا اس کے دل میں برائی کی محبت آئے گی، پھر وہ باتیں بھی کرے گا، پھر وہ منصوبہ بھی بنائے گا، کچھ کامیابی ملے گی، پھر کرتے 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 وہ کامیاب ایک دفعہ ہوگا، پھر 1000 دفعہ کامیاب ہوگا اپنے گناہ کے اس منصوبے۔ لہٰذا فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ اور زنا کی بات آ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خصوصاً زنا کے بارے میں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، مومن کوئی آدمی بھی مسلمان جب وہ زنا کرتا ہے حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ اذا زنى العبد خرج من الایمان، جب زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل کے اس کے سر پر مثل سائبان آ جاتا، جب تک اس کام میں لگا رہتا ہے ایمان اس کے دل میں واپس نہیں جاتا۔ اللہ نہ کرے اسی حالت میں اگر موت ہو جائے، اور بعض اوقات ہو بھی جاتی ہے۔ ایک شخص کے بارے میں بڑا مشہور ہے، نمازی بھی نیک بھی اچھا بھی، اچانک غائب ہو گیا۔ لوگوں نے سوچا واللہ عالم وہ کہاں گیا، بڑا اچھا تھا۔ تو اللہ کی شان پتہ چلا کہ قریب ایک گھر میں رات کو گیس بھر گئی، تو وہاں ایک بیوہ خاتون رہتی تھی، تو یہ وہاں اس کا آنا جانا تھا۔ تو رات کو جو گیس بھری تو وہ دونوں کے دونوں موقع پہ فوت ہو گئے، دونوں برہنہ حالت میں موجود ہیں۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرما دے۔ صرف داڑھی سے کام نہیں چلے گا، صرف پگڑی سے کام نہیں چلے گا، صرف جو ہے ہمیں چند جو نیکیاں جو ظاہراً ہم نے اپنائی ہوئی ہیں اور پھر ایک عادت جو ہماری بری ہمارے مزاج میں آئی ہے اس کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ آخر وقت میں سب کو کھول دے کہ اس کی اصلیت کچھ تھا تو یہ ممبر پہ بیٹھنے والا، مصلی پہ بیٹھنے والا، قرآن کھول کے بیٹھ کے پڑھانے والا، لیکن اس کی اصلیت حقیقت یہ ہے۔ بعض اوقات دنیا میں بھی اللہ کھول دیتے ہیں، اگر انسان توبہ نہیں کرتا، اپنے پروردگار سے صلح نہیں کرتا تو ڈرنا چاہیے۔ تو فرمایا مومن کبھی بھی اس حالت میں زنا نہیں کرتا کہ وہ مومن بھی اور زنا بھی کرتا رہے، اس سے ایمان نکل جاتا ہے، اور جب تک اس کام میں لگا رہے وہ واپس نہیں آتا۔ پھر جب اس کام سے فارغ ہوتا ہے تو دوبارہ اس کا ایمان اس کی اپنی جگہ یعنی دل پہ آ جاتا ہے۔ بہرحال اس لیے اللہ فرماتا ہے تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ دوسری بات وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، مجموعی اعتبار سے 5ویں اور آج کے درس کی دوسری بات، تم کسی جان کو کسی نفس کو قتل نہ کرو، الَّتِي وہ نفس حرم اللہ نے حرام فرمایا ہے اس نفس کے قتل کو، الا بالحق مگر سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ پہلی بات یہ کہ کسی نفس کا قتل، اس کی تفصیلات پہلے بھی بیان ہوتی رہی ہیں
اتنی شدید وعیدیں اللہ نے قرآن پاک میں شاید ہی کسی گناہ کے بارے میں فرمائی ہوں جتنی کہ قتل کے بارے میں فرمائی. من یقتل مؤمنا متعمدا، جان بوجھ کے جو قتل کرے گا، فجزاؤ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غصہ ہے، ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت، وأعد له عذابا مہینا، اللہ نے اس کے لیے ذلت ناک عذاب تیار رکھا ہے. کتنے جی؟ 5 عذابات کو اللہ نے ایک ہی چھوٹی آیت کریمہ میں سب کو بیان فرما دی. لزوال الدنیا احول علی اللہ عز وجل من قتل رجل مسلم، فرمایا ایک ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے کسی حادثے میں، یہ کم ہے اس سے کہ ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جائے. ایک مسلمان ناحق اس کو قتل کر دیا، فرمایا یہ اللہ کے ہاں زیادہ بڑا گناہ ہے. اس وقت چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے ایک دم سے ہم جذباتی ہو کے پکی نیت کر لیتے ہیں میں اس کو نہیں چھوڑتا، اس نے مجھے گالی دی. میں درخواست کروں گا گالی کا بدلہ ایک گالی ہے، اگر آپ معاف نہیں کرتے بہتر تو یہ ہم معاف کر دیں اگر ہم سے ہو سکے. اگر ہم سبق ہی سکھانا چاہ رہے ہیں، اس نے پہل کی، اس نے نادانی کی. شریعت یہ کہتی ہے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہ، یہ ہے کام کرنے کا ظاہراً مشکل لگتا ہے لیکن بندہ اگر نیت کر لے تو کوئی مشکل نہیں. قرآن یہ کہتا ہے اس جیسی برائی، اس جیسی. ایک آدمی نے دوسرے کو کمینہ کہہ دیا، وہ ایک ہی دفعہ کمینہ کہہ سکتا ہے بس، دوسری دفعہ نہیں. اس نے پہل کی ہے یا پہل نہیں کی. قرآن یہ کہ ہمارا اختیار اتنا ہی ہے. اس نے ایک دفعہ لات ماری ہے، ایک دفعہ ہم لات مار سکتے. اس نے ایک مکہ جس زور سے ہمیں مارا ہے اسی زور کے ساتھ ہم اس کو مکہ مار سکتے. لیکن یہ انصاف تو ہوتا نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جو برابری کی سطح پہ بدلہ نہ لے سکتا ہو اور یقیناً ہم غصے کی حالت میں یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر اللہ فرماتے ہیں جو معاف کر دے گا اور دل میں بھی بات نہیں رکھے گا، دل سے بھی بات نکال دے گا، کوشش کرے گا تو اس کو اللہ بدلہ دے گا. یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی. اگر وزیر اعظم کہہ دے میں کچھ دوں گا تمہیں بدلہ اس کا تو پھر تو ہمیں سمجھ آتی ہے، ہم کہتے ہیں بہت کچھ دے گا. صدر کہہ دے، کوئی بڑا کہہ دے، اختیار والا، حیثیت والا، تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو اس نے کہا ہوا آپ آئیں میں آپ کو کچھ دوں گا. ایک اللہ کہتا ہے میرے پاس آؤ گے میری وجہ سے ایک کام تم چھوڑ دو نا. تمہیں اگر اس نے کمینہ کہا تھا تم اللہ کی رضا کی خاطر، میری رضا کی خاطر چھوڑ دو. تم یہ کیوں ذات کا معاملہ ہے؟ تم کہو اللہ کی رضا کی خاطر میں نے معاف کیا، بس پھر نہ دل میں لاؤ نہ زبان پہ لاؤ، اور محبت میں بھی کوشش کرو کمی نہ ہو، اس کا تم بدلہ اللہ سے لو تو اللہ فرمائے میرے ذمہ تمہارا بدلہ. تو یہ لازم اور ضروری ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل سے ایک دم سوچ لینا کہ میں فلاں کو نہیں چھوڑتا، میں اس کو قتل کروں گا، ماروں گا، جھگڑا کروں گا. جھگڑے میں بات بڑھتے 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 یقیناً آگے چلی جاتی ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا لو اشترکوا فی قتل رجل مسلم لو اشترکوا اہل السماوات والارض، اگر شریک ہو جائیں ایک مسلمان آدمی کے قتل میں آسمانوں والے اور زمینوں والے، شریک نہیں ہوتے لیکن ہو جائیں بالفرض، تو اللہ فرماتے ہیں لأدخلہم اللہ النار، اللہ سب کو جہنم میں جھونک دے گا اور اس کو کوئی پرواہ نہیں. تو مجھے آپ کو اس گناہ سے بچنا چاہیے. آخری بات یہ حق کے ساتھ قتل ہو سکتا ہے. حق قتل علماء فرماتے ہیں تقریباً یہ 5 ہیں. ایک تو میدان جہاد میں کافر کا مارنا جائز، جنگ کے دوران. باغی اسلامی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو گرائیں اور قبضہ کریں، ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا، ان کا قتل یہ بھی جائز ہے. یہ 2 قتل. تیسرا قتل جو دین تبدیل کر دے اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں گے، مرتد، اور اگر اس کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں تو فبیا، ورنہ اس کو قتل کرنا جائز ہے. چوتھے نمبر پہ وہ شخص جس نے کسی آدمی کو قتل کیا، قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتا. اور 5واں شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے اور اس کا زنا ثابت بھی ہو جائے. میں اور آپ اس کو نہیں مار سکتے. میں اور آپ جا کے کسی زانی کو قتل کر دیں، جی مشہور ہے یہ زانی ہے اور یہ زانیہ کے گھر سے نکلا ہے جی، یا ہمیں اس پہ شبہ ہے تو ہم جا کے اس کو قتل کرنا شروع کر دیں، ہمارے لیے قطعاً اس بات کی اجازت. بلکہ اگر 3 نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ اکٹھے ہم نے دیکھ لیا، یہ بھی نہیں دیکھا جی کہ یہ بستر میں اکٹھے تھے، نہیں، اپنی آنکھوں سے مکمل زنا کا مشاہدہ کیا ہے، اور یوں کہ جس طرح سرمادانی میں سرمچی ہم نے ان کی شرمگاہوں کو یوں دیکھا ہے. 3 آدمیوں کو حکم ہے کہ تم اس گناہ پہ پردہ ڈال دو، تم اس گناہ پہ کیا کرو. 4 ہیں اور وہ ایسا ہے کہ وہ عادی ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا ہاں تم 4 کے 4 گواہیاں ننگیاں دو گے. تم سے وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا، دن کے بارے میں پوچھا جائے گا، فاعل و مفعول دونوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، مکمل کیفیات. حتیٰ کہ اگر جج کو معمولی سا شک ہو گیا
3 کی گواہیاں پوری تھیں، چوتھی پہ کچھ شک ہو گیا معمولی سا، تو ان الحدود والقصاص تندرع بالشبہات، یہ حدیں اور یہ قصاص وغیرہ معمولی سے شبے کے ساتھ اٹھ جاتی ہیں، قصاصاً اس کو قتل نہیں کیا۔ میرے آپ کے لیے کتنا آسان ہے کسی کو زانی بنانا، کسی کو شرابی بنانا، کسی کو حرام خور بنانا، کسی پہ فتوے لگانا، کتنا آسان ہے میرے آپ کے لیے، لیکن ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے درخواست کروں گا ہمیں زبانوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا، بہت لازم اور ضروری۔ یہ بہرحال یہ 5 قتل ہیں، شادی شدہ ہوں اور وہ اگر زنا کا ارتکاب کرے اور ثابت بھی ہو جائے تو پھر ان کو سنسار کیا جاتا ہے، ان کا قتل۔ یہ 5 قتل کے علاوہ کوئی قتل قطعاً جائز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تمہیں ان باتوں کا تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔